میں آج کے اس پوری تقریب کے میزبان مفسر قرآن محقق دوران جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ میزبان کی حیثیت سے علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لائے ہیں تو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور پھر صاحب عرس کے حوالے سے کچھ اپنے خیالات سے نوازیں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، گفتگو کا موقع تو نہیں ہے کہ ایک پر مغز گفتگو سنی ہے اور ایک کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ آپ آئے ہیں ایک عرس کی تقریب میں، تو جو صاحب عرس دیتے رہے ہیں انہی کے دیے ہوئے کلمات جس نہج پہ جاتے رہے اسی کی قسم کی باتیں آپ سن رہے ہیں۔ انسان کی پہچان انہوں نے کہا کہ ہوتی ہے مختلف طریقوں سے۔ والد گرامی علیہ رحمہ نے زندگی میں انجینئرنگ کی ہوئی تھی، انگریز کے دور کے سول انجینئر تھے، لیکن کبھی ایک کلمہ بھی ان کی زبان سے اور ان کے قلم سے نہیں نکلا کہ میں انجینئر ہوں۔ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی کیا ہے، بتاتے یہی تھے کہ محبت رسول میں جیا ہوں اور خواہش بھی یہی ہے کہ اسی میں آخری لمحہ آ جائے۔ ہم نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، اولاد ہیں ان کی زندگی میں جو برکتیں تھیں وہ آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کا ذکر کیا کرنا ہے، میں خود ذکر کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے نہیں ہوں کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنا ذکر نہیں کرتے تھے۔ جب بھی ذکر کیا تو ذکر رسولی۔ نثر میں کتابیں لکھی، نظم میں کہا، پنجابی نظم میں پوری سیرت رسول لکھ دی اور یہی کہتے رہے کہ یہ میری طرف سے دربار رسالت میں ایک نیاز مندانہ ہدیہ ہے، یہ ان کے سامنے میں اپنی پیشکش کر رہا ہوں، مقصد یہی ہے کہ وہ قبول فرما لی۔ مدینہ منورہ گئے، حج کرنے گئے تو مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ایک نقشہ ساتھ تھا، انجینئر تھے، نقشہ بنانا جانتے تھے۔ وہ نقشہ دیکھ کے ہم حیران ہو گئے کہ جہاں صحابہ کرام عہد رسالت میں رہتے تھے ان کی ہر جگہ کی نشاندہی کریں، ہر جگہ پر نشان لگایا کہ یہاں فاروق اعظم تھے، یہاں عثمان غنی تھے، یہاں ابو بکر صدیق تھے۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ نقشہ کہاں سے انہوں نے لگا، یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس معلومات کو انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ محبت کی نظر ہی اور ہوتی ہے۔ محبت کی نظر کے سامنے در و دیوار نہیں ہوتے، یہ نظر بڑی وسیع ہوتی ہے اور اسی وسیع نظری سے انہوں نے کام کیا ہے۔ ہم ان کا ذکر تو کرتے رہتے ہیں لیکن اعتراف کرتے ہیں کہ ان جیسے بن نہیں سکے۔ میں پڑھتا تھا لاہور، جب کبھی ملنے آیا تو کوئی گھر کی بات نہیں کی،
کوئی پیسے کی بات نہیں کی کہ ہے یا نہیں ہے، پیسہ ان کا مقصود ہی نہیں تھا، زندگی بھر مقصود نہیں رہا۔ یہی کہتے تھے کہ یہ کتاب پڑھی ہے، یہ چیزیں میں نے نشان لگائے ہیں، اسے پڑھ لو، یہ محبت رسول کے نشان ہے۔ آج بھی ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی صفحہ کم بچا ہوگا جہاں نشان نہیں ہے، اور جہاں کچھ دیکھا کہ محبت رسول کا اندازہ غلط ہو رہا ہے وہاں حاشیے پر اس کا جواب بھی لکھ دیا۔ حاشیے پر جواب لکھا، حدیثوں کے حوالے دیے، قرآن کا حوالہ دیا، صوفیاء کرام اولیاء کرام کے حوالے دیے۔ تو یہ زندگی گزاری ہے محبت رسول میں۔ ہم آج سمجھتے ہیں کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کی یاد میں گزر جائے۔ وہ کہا کرتے تھے، کبھی کبھی آئے موج میں آتے تو کہتے تھے کہ تمہیں خبر ہے میں اولاد کس کی ہوں؟ من بسلب ابو بکر پر خدا ہوں، یہ ان کے ایک نعت کے مصرع ہے کہ میں سلب ابو بکر میں پلا ہوں، اور حضرت ابو بکر سے عشق تھا، ان کی ذات کا تذکرہ کرتے ہمیشہ، کوئی حدیث پڑھتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، بہانے سے ان کا ذکر آ جاتا تھا تو وہاں ٹھہر جاتے تھے، وہاں ٹھہر جاتے تھے اور ذکر کرتے تھے، کہتے تھے سب کچھ انہوں نے رسول اللہ پہ قربان کر دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ایک دفعہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، ابو بکر سب کچھ قربان کرتے جا رہے ہیں، یہ تیرا مال بھی تیری محنت بھی سب مجھ پہ خرچ ہو رہی ہیں، تو ایسا کیوں کرتے جا رہے ہو؟ کچھ اوروں کے لیے بھی رکھو۔ تو کہا یا رسول اللہ اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، میرا ایک سوال ہے، حل انا و مالی لبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتا دیجئے میں اور میرا مال آپ کے سوا کس کے ہیں؟ میں بھی آپ کا ہوں، مال بھی آپ کا ہوں۔ یہ ایک اندر خواہش تھی، ایک ولولہ تھا جو زندگی میں رکھا، اس لیے ہم تذکر کرتے رہتے ہیں، ہمیں کہانیاں سنانی نہیں آتی، ہمیں ہو سکتا ہے علم کے کئی دروازے ہم پر بند ہوں، ہمیں اعتراف ہے علم بہت بڑا خزانہ ہے، جو اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دیا قل رب زدنی علما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہتے رہیں کہ اللہ میرا علم زیادہ کر۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ جب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا جو حکم ہے وہ دلیل ہے کہ ہر لمحہ رسول اللہ کا پہلے سے بہتر ہے، بہتر سے بہتر ہے، علم زیادہ ہے۔ بلکہ مجدد الافسانے تو لکھتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، آج بھی ہے، آج بھی لمحہ قبر انور میں بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ادا ہے جو ہماری قسمت میں یہی آئی ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کمال کیا پیدا کیا؟ میرے رب نے جو کچھ پیدا کیا تھا انہی کے لیے کیا تھا۔ مولانا نے بہت خوبصورت باتیں کہی، انہی کے لیے کیا تھا۔ بتائیے کسی اور کون تھا جسے دینا تھا؟ اور کون تھا جو رب کا محبوب تھا جسے دینا تھا؟ سب کچھ تو ان کے لیے تھا۔ کہا تسلیم کرو مجھے، نماز کا حکم دیا قرآن میں کہ نماز پڑھو، لیکن رکعتیں نہیں بتائیں کہ کتنی نماز کس وقت پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، یہ میرے رسول نے پڑھ کے بتا دی۔
قدرت کا حکم بھی میرے رسول کے وجود سے نکلتا ہے، انہی کے وجود سے منطبق ہوتا ہے۔ حج پہ گئے پہلی دفعہ، حج پہلے بھی ہوتا تھا، آپ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، بلکہ سیرت نگار دیکھتے کہ 2 حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کیے ہوئے تھے، جب کبھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو گئی تھی۔ تو کہتے جب پہلی دفعہ حج ہوا اور حج پہ گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب حج کیسے کرنا ہے؟ کر تو پہلے ہی رہے ہیں۔ فرمایا خذو منی مناسککم، اپنے مناسک مجھ سے لو، مناسک حج بھی مجھ سے لو، میں ہی معیار ہوں سب کا، میں ہی نہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ میرا ایمان ہے کہ جو ان کی طرح نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سجدے تو بڑی قیمتی چیز ہیں، 2 کیے ہیں ایک رکعت میں، رکوع 1 کیا ہے، آدمی محبت سے بڑھ کے کہے میں نے رکوع 2 کرنے ہیں، سجدے 3 کرنے ہیں، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کا وجود ہی وہ بنتا ہے جو ان کے ساتھ مرتبط رکھتا ہے۔ یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، بدقسمتی ہے آج حالات بہت نازک ہوتے جا رہے ہیں، بہت کیفیات بدل رہی ہیں، لیکن میرے دوستو ایمان سلامت رہنا ہے اور حشر میں کامیاب ہونا ہے تو محبت کا دامن تھامے رکھو، محبت کا دامن تھامے رکھو۔ اس لیے ہم عرس بھی مناتے ہیں۔ آپ نے جتنی تقریر سنی ہے محبت رسول ہی کی سنی ہے، جتنی نعتیں پڑھی انہی کی پڑھی، دن کسی کا منا رہے ہیں، نام کسی کا لے رہے ہیں۔ تو ہمارا تو اصول ہی ہے کہ غم آ جائے گھر میں تو یاد کرو رسول اللہ کے غم کو، خوشی آ جائے تو یاد رکھو اس خوشی کو۔ اور یہ مہینہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کا عرس منا رہے ہیں، اور آج یکم ربیع الاول معلوم ہوتا ہے ان کا ذکر خود تقاضا کرتا تھا کہ ربیع الاول کے چھاؤں میں آ جائے، آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس محبت میں کامیاب رہیں۔ آخری بات آپ سے کہنی ہے، جو خوبی قدرت نے پیدا کیا ہے وہ اپنے رسول کے لیے پیدا کیا ہے، جو خوبی ان میں نہیں ہے وہ کسی انسان میں پائی جائے تو وہ خوبی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے پڑھو، علم حاصل کرو، لیکن مڑ کے گنبد خضرا کو ضرور دیکھتے رہو کہ گنبد خضرا کے مکین کا حکم کیا ہے، کس طرح کا وہ سبق دے رہے ہیں، شعور میں رکھو، کتاب پہ نظر۔ بلکہ میں یہ یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ قرآن کے لفظ بھی پڑھو تو لفظ پڑھو نیچے سے، دیکھو رسول اللہ کی طرف، کہ قرآن بنتا ہی تب ہے جب ان سے نسبت لیتا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سنا اجازت ہے؟ اللہ عبداللہ بن ابی سرا صحابی ہے، یہ کاتب وحی تھے، وہی لکھتے تھے۔ کہتے تھے میں لکھ کر اتنا ایکسپرٹ ہو گیا تھا کہ بہت مجھے روانی سے لکھنا آ گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی شروع کی، 2-3 لفظ پڑھے تھے میں نے لکھے، تو آگے میں نے 3-4 لفظ خود لکھ لیے کہ آگے یہی ہوں گے، مجھے یقین تھا۔ اور جب آپ نے تلاوت کی تو وہی تھے جو میں نے لکھے تھے۔ کہتے مجھے خوشی ہوئی کہ میں قرآن پہچاننے والا بن گیا۔ کہتے میں نے خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، یا رسول اللہ آپ نے بھی بولے نہیں تھے، میں نے لکھ لیے۔ ذہن یہ تھا کہ خوش ہوں گے۔
استاد خوش ہوتا نا کہ میرا ذہن شاگرد پڑھنے لگ گیا، خوشی کا مقام تھا۔ کہتے ہیں آپ ناراض ہو گئے اور کہا عبداللہ مدینہ چھوڑ دو، مدینے سے نکل جاؤ۔ یہ بھی بتا دیا کہ کرم ہو تو مدینہ ملتا ہے، کرم نہ ہو تو چھوڑنا پڑتا ہے۔ مدینہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، نکل گئے۔ کیوں؟ سوچئے وجہ کیا؟ لکھا تو نے وہی تھا جو قرآن نے آ پایا ہے، غلط ہوتا تو تصحیح کر دیتے، وہ تو وہی نکلا تھا۔ بتا دیا لوگوں، قرآن جب تم اپنی طرف سے لکھو گے تو وہ عربی کے لفظ ہوں گے، قرآن تب بنے گا جب میری زبان سے سنو گے۔ میری زبان سے نہ نکلا ہوا لفظ لکھ لو گے تو وہ عربی زبان کا لفظ ہوگا، قرآن نہیں ہوگا۔ کتنی سختی سے روک لیا۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ لفظ قرآن کی پڑھو، ان کے لبوں کو دیکھو وہ کیسے پڑھ رہے تھے۔ جیسے قرآن انہوں نے پڑھا کوئی بدل سکا؟ میرے مخدوم و محترم بیٹھے میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا۔ سورہ فتح ہے شاید، علیہ اللہ آیا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ اللہ حرف عربی کا حرف جار ہے، جب یہ آ جائے تو آگے زیر آتی ہے، جب دیتا ہے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کے بعد زیر بولتے ہیں، لیکن وہاں قرآن میں علیہ اللہ ہے، یعنی کوئی قانون نہیں اجازت دیتا، کوئی صرفی نحوی آج تک توجیہ نہیں کر سکا، لیکن پڑھتا پیش ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش پڑی ہے۔ علامہ روح المانی لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ ایک قبیلے میں غائب ہوئے تھے، وہاں یہ آیت اتری۔ وہ قبیلہ زیر بولتا نہیں تھا، فَإِنَّهُمْ يَفِرُّونَ مِنَ الْكَثْرَةِ، یہ الفاظ ان کے کہ وہ کثرہ بولنے کی لہجہ تھا ان کا، وہ پیش ہی بولتے تھے، زیر بولتے ہی نہیں تھے۔ آج بھی شامی ہر چیز کو زیر بولتے ہیں، مصری پیش بولتے ہیں، لہجے ہیں اپنے اپنے۔ کثرہ بولتے نہیں تھے۔ آپ نے کہا ان کو غیر مانوس لگے گی زبان، آپ نے پیش پڑھ دیا، آپ نے پیش پڑھ دیا، قدرت کا فیصلہ آ گیا کہ پڑھ دیا آپ نے، ہے قرآن یہی ہے۔ اب کوئی قانون دان سے زیر نہیں کر سکے وہ کہ آپ نے پڑھ دیا ہے۔ تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ زبان سے جو نکلتا ہے وہ وہی نکلتی ہے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اور وہی جانتے ہیں کہ حکم کہاں سے آتا ہے۔ میرے دوستو، ذکر کرتے رہو ان کا، ان کی یادیں نعت پڑھتے رہو محبت سے۔ ہم کیوں نعتیں پڑھتے رہتے ہیں؟ اپنی تعریف کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بلکہ مجھے قصیدہ گوئی سے تو ویسے ہی شغف نہیں ہے۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، ہر دور میں رہا، قصیدے لکھے جاتے رہے، تعریف ہوتی رہی، امیروں کی، تاجداروں کی، سربراہوں کی تعریفیں ہوتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والتمادو، خبردار ایک دوسرے کی تعریف نہ کرو۔ سختی سے روک دیا کہ خبردار ایک دوسرے کی تعریفیں نہ کیا کرو، اور فرمایا سامنے تو بالکل نہ کیا کرو، فَإِنَّهُ ذِبُ، یہ شخصیت کا ذبح کرنا ہوتا۔ اتنا سخت لفظ کہہ دیا کہ سامنے تو بالکل نہ کرو۔ صحابہ کرام رک گئے تھے، وہ تو حکم مانتے تھے، قصیدہ کہنا ہی چھوڑ دیا، کہتے ہی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بڑے خوش قسمت صحابی ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیجیے،
کہتے سب سے خوش قسمت صحابی ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر کا کبھی پورا شعر نہیں پڑھا، ایک مصرع پڑھا چھوڑ دیا، جو مصرع اچھا لگا پڑھ دیا، پورا شعر نہیں پڑھتے تھے۔ علماء نے بڑی توجیہیں کی کیوں نہیں پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا عبداللہ بن رواحہ وہ صحابی خوش قسمت ہے، ان کا پورا شعر میرے رسول کی زبان پہ آیا تھا، ان کا شعر پورا پڑھا تھا۔ آئے مسجد نبوی میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے۔ کہا کیا؟ جی چاہتا ہے آپ کی تعریف کروں، میرا اندر کہہ رہا ہے آپ کی تعریف کروں، کیوں نہیں کر رہا؟ کہ آپ نے روکا ہے تعریف کرنے، آپ حکم ہے روکنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کیوں نہیں، روکا کس نے؟ مفسرین پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، حکم دیا نہ کرو اور کہتے کرو۔ کہتے اس لیے روکا تھا کہ تعریف کرتے ہو تو زیادتیاں کرتے ہو، اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، چار اپنے پاس سے ڈال دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اسے خوش کرنے کے لیے، اس لیے نقصان ہوتا ہے، اور اس کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے بھی خبر ہے مجھ میں یہ خوبی نہیں ہے، لیکن ٹوک نہیں رہا، اس کا دل میں تکبر آ رہا ہے، دونوں طرف نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہا نہ تعریف کیا۔ اور اجازت دے دی عبداللہ بن رواحہ کو میری کرو، اجازت دے دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے اجازت دیتی کہ یہاں دونوں خرابیاں نہیں ہوتی، تعریف اتنی، صفات ہی اتنی ہے کہ قیامت تک گنتے جاؤ گے تو ختم ہی نہیں ہوگی، تو مبالغے کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ ساری عمر خطیب جو گرناٹا کے وزیر اعظم رہے، ان کا کہنا ہے، ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مخلوق ساری مل کے ساری عمر رسول اللہ کی تعریف کر دے تو پھر بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی تعریف ان کا پروردگار کر رہا ہے، اور پروردگار کا کہا ہوا ایک لفظ بھی مخلوق کی ساری تعریفوں کو باری ہے، کیا نہیں۔ اس لیے علامہ ابن فارس صوفی ہیں، بزرگ ہیں، عرب کے بہت بڑے بزرگ ہیں، کہتے ہیں ارا کل مدح فی النبی مقصرا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعریف کو تھوڑا سمجھتا ہوں، وَإِن بَالَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَقْتَرَ، اگر جو تعریف کرے اور مبالغہ کرے یا کثرت لے گئے پھر بھی تھوڑی۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ان کی تعریف میں مبالغہ، میں نے یہ پر لکھا بھی کہ مبالغہ نہیں ہوتا۔ پوچھ لیجیے ایسا بیٹھے، مبالغہ کی تعریف یہ ہے التجاوز عن الحد، ایک حد مقرر اس سے آگے نکلنا مبالغہ ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی 14 صدیوں میں تعریف کی حد آ گئی، لوگ تو تھک گئے کہہ کہہ کے، حد ملی نہیں ہے تو مبالغہ کہاں سے شروع ہوگا؟ کرو تعریف جتنی کر سکتے، اس لیے نعت کو ہم کہتے ہیں خوش قسمت ہے وہ جسے نعت کہنے کی توفیق ملے۔ حضرت صاحب کا دوسرا مجموعہ کلام آرا میں نے پڑھا، مجھے لطف آیا پڑھ کے کہ جذبات نکل رہے ہیں، جذبات بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں، یہی ہے سب سے بڑی خوبی، یہ ہے کہ ان کی تعریف کرتے رہو، ان کی مدح کرتے رہو، ان کی شان بیان کرتے رہو، اور ان سے محبت کا دعویٰ رکھتے رہو۔ یہی درس دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے۔ ان کے بارے میں تو ذہن میں ایک خیال آ جائے وہ بھی عبادت ہوتا ہے، اور مولانا عبادت کا فرق بتا رہے ہیں، کبیر روانی کا شعر ہے کہ ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور ہمیں فخر ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے۔
ہمارا کام ہی کچھ نہیں ہے، کسی کی تعریف نہیں۔ غلام علی آزاد بن گرامی کا نام سنا؟ برسکی کا بڑا آدمی، شاہ ولی اللہ کا ہم اثر ہے، بڑا نام ہے، 7 دیوان ہیں نعت کے، عربی نعت کے 7 دیوان ہیں، ایک بھی نہیں، اتنا بڑا شاعر ہے۔ ایک دن نظام حیدرآباد نے بلایا، کہا غلام علی مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ ہر وقت مدینے کا رہے، چپ رہا۔ اس نے پھر کریدا، کہنے لگا جی کیا کروں، مدینے کے جانے کے لیے خرچ لگتا ہے، وہ ہے نہیں، سورت کی بندرگاہ سے جانا پڑتا ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ نظام کے دل میں ایک خیال آیا فوراً، کہنے لگا بلگرامی ایک وعدہ کرو، آج رات 10 شعر میری تعریف میں لکھو، کل آؤ مدینے کا خرچ میں دے گا، چلے جاؤ۔ عربی کا بھی شاعر ہے، فارسی کا بھی شاعر ہے، قادر الکلام شاعر ہے۔ بلگرامی کہتے ہیں ساری رات بیٹھا رہا، ایک شعر نہیں ہوا، ڈرتا ڈرتا دربار میں آیا، نظام نے کہا سناؤ، کہا حضور نہیں لکھا گیا۔ آئیے کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا شاعر گئے؟ کہا حضور جب بھی آپ کی تعریف سوچ کے قلم رکھا تو نعت کا شعر سامنے آ گیا کہ اتنی بلندی کے بعد اتنی پسند، مجھے لکھا ہی نہیں گیا مجھ سے۔ نظام نے چھلانگ لگائی، تخت سے گلے لگا لیا، کہا بلگرامی میں تعریف اپنی نہیں چاہتا تھا، میرے تیرے محبت کا امتحان لے رہا تھا، جاؤ چلے جاؤ۔ 2 سال کا خط دیا، بلگرامی 2 سال مدینہ منورہ رہے، واپس آئے تو استقبال کے لیے گیا، استقبال کیا، کہنے لگا بلگرامی کچھ وہاں لکھا؟ کہا لکھا، نعت لکھی، 3 دیوان اس کے مدینہ منورہ کے لکھے ہوئے، اتنا بڑا شاعر۔ کہا کوئی ایک شعر سناؤ، وہی سنا کے بات کرتا ہوں۔ بلگرامی نے شعر سنایا کہ نظام مدینہ منورہ کی فضائیں بڑی اچھی تھی، یہی تعریفیں کرتے ہیں شاعر۔ تو اس نے کہا غبارها المحسوس فوق ہوائها، مدینے کی ہواؤں میں جو غبار محسوس ہوتا ہے، جو گرد محسوس ہوتی ہے، اسے گرد نہ سمجھو۔ غبارها المحسوس فوق ہوائها کحل الیقین لبخلۃ المترددی، اگر عظمت پہ شک ہے تو اسے آنکھ میں لگاؤ، یہ یقین کا سرما ہے۔ کحل الیقین کہا غبار مدینہ کو، اور وہ شان لے گیا۔ میرے دوستو کحل الیقین بناؤ مدینے کے سرمے کو، مدینے کی مٹی کو، بڑی کامیاب مٹی ہے، بڑی برگزیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تراب المدینہ جواء للاجزام، میرے صحابہ مدینے کی مٹی تو کوڑیوں کو بھی شفا ہوتی ہے، حدیث مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ایسا کرتے رہیں، ان کا ذکر ہوتا رہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت خواجہ صاحب کا، جب بھی انہیں پکارا انہوں نے ہماری آواز پر ہمیشہ ہماری محبت کا ثبوت دیا۔ گڑی شریف میں تھے، کتنا خانپور تحصیل، یہ بھی اور خاضلہ، وہاں سے آ رہے تھے واپس بھی، آج آپ کے پاس آنا ہے۔ گزر آئے تھے راستہ کہ پتہ چلا، خبر ملی کہ لودھرا میں ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، جانا ضروری ہوا، راستے سے مڑ گئے، لودھرا گئے، وہاں سے ہو کر پھر بھی ہماری درخواست کو بھولے نہیں، وہاں پھر واپس آئے، اطلاع دی کہ ذرا دیر ہو جائے گی، آ جاؤں گا۔ اتنی محبت دکھائی، اللہ ان محبتوں کو قائم و دائم رکھے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔ آج کے گدی نشینوں میں بڑے ممتاز مقام رکھتے ہیں، ورنہ تو مایوسیاں ہو گئی ہیں، بہت مایوسیاں ہو گئی ہیں۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اس کا
ارسال بھی ہے علم کا، اور دنیا کے سامنے محبت رسول کا درس بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ حضرت مولانا تشریف لائے، ATI سے جنم لیا ہے۔ اللہ اللہ، ATI کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، جلسوں میں جاتا رہا ہوں۔ آج بھی پچھلے دنوں فیصل آباد میں ATI کا ایک اجتماع ہوا تو میں گیا تھا، عذر ہوا تھا۔ یہ تحریک صرف اس لیے چلی تھی کہ محبت رسول جوانوں میں پیدا کی جائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کام کیا ہے، تو آج ان کی تقریر سن کے اندازہ کر لیجیے کہ ATI سے منسلک ہونے کا نتیجہ کیا نکلا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ بہت محبت سے وہ تشریف لائے۔ ضیاء المصطفیٰ صاحب تو اپنے ہیں، انہیں تو میں غیر سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ جب کبھی آواز دی ہے یہ آئے ہیں، یہ تو باہر سے بھی آ گئے ہیں۔ یہ محبت ہے، اس گھرانے سے پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو سلامت رکھے۔ اس گھرانے پر اللہ رحمت نازل فرماتا رہے۔ وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اور آج میں ایک اعلان کرنے والا ہوں ضیاء المصطفیٰ صاحب کی طرف سے کہ ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے مرکز تحقیق۔ ہم نے کافی سال ہوئے بنایا تھا کہ اسلامی موضوعات پہ تحقیق کی جائے، سنی سنائی باتیں نہ جائیں آگے۔ 5 اجلاس ہم کر چکے ہیں اس کے، سالانہ اجلاس، بڑے قیمتی اجلاس میں۔ اس دفعہ تھوڑے دن ہوئے میٹنگ ہوئی جامعہ قادریہ میں کہ اس دفعہ موضوع کیا ہو۔ ہم نے سیرت رسول پہ کام بھی کروایا ہے، امام ابو حنیفہ پورا سیمینار کرایا ہے، اور وہ کتاب چھپ گئی ہے۔ جو ہم کراتے ہیں وہ چھاپ دیتے ہیں، جو مضمون پڑھے جاتے ہیں وہ چھاپ دیتے ہیں۔ اس دفعہ مجموعی طور پر سارے اراکین کا فیصلہ ہوا کہ امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کا 7 سالہ ہے، اس موضوع پہ پورا سیمینار ہو۔ ہم سیمینار کی 4 نشستیں کریں گے اور 4 میں مختلف موضوعات دیں گے۔ ایسے ہی بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، موضوع دیں گے اور اس پر وہ لکھ کے پڑھیں گے تاکہ بعد میں ہم چھاپ دیں۔ انشاءاللہ وہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، حق ہے ان کا کہ ان پر کام کیا جائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ میں کیسے دعوت دوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آج کی محفل کا حاصل، محفل کی جو روح ہے اس کا اظہار تو حضرت خواجہ صاحب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ ان کی گفتگو سنیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو گفتگو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔